بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ سارے گھر والے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی جو حقیقت وہ سمجھ رہے تھے وہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقت سے یا صرف میں واقف تھی یا پھر خدا، کیونکہ وہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ گھر والوں کی نظروں میں میں گناہ گار لڑکی تھی۔ اب مجھ پر زندگی تنگ ہو جائے گی میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ میں ایک ایسا کام کر چکی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نظروں میں بری طرح گر گئی تھی۔ وہ سب لوگ میرے اپنے تھے، لیکن اپنے ہو کر بھی آج غیروں کی طرح انہوں نے میرے ساتھ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ آج پہلی بار میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ دیا۔ میں روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی، جانتی تھی کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آخر میری زندگی نے یہ دن دکھایا ہی کیوں تھا؟ یوں ہی اپنے ذہن میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا نام صباحت ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ میرا نمبر ساری بہنوں میں تیسرا تھا، جبکہ 2 بھائی مجھ سے بڑے اور 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں۔ امی ابو نے بڑی مشکل سے ایک بھائی اور بہن کی شادی کی تھی۔ ان کی شادی کا بھی قرضہ نہ اترا تھا کہ یکے بعد دیگرے سارے بہن بھائی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ امی ابو کو زیادہ فکر ہم بیٹیوں کی تھی، کیونکہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ وقت سے پہلے بوڑھے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور یہی کچھ میرے امی ابو کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، ساری بہنوں نے میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن میں نے ضد کر کے اپنی سہیلیوں کی دیکھا دیکھی آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور امی ابو سے ضد کر کے میں نے ایک سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میری گہری دوستی کرن نام کی ایک لڑکی سے ہو گئی، جو کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک حیرت انگیز بات بتائی کہ کس طرح وہ شام کو پارٹ ٹائم میں ایک آفس میں جاب کرتی ہے، یوں اپنے سارے اخراجات وہ خود ہی اٹھاتی ہے۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھے بھی کام کرنے کا شوق ہو گیا تھا، کیونکہ خرچے کے نام پر میری امی سوائے کرائے کے مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیتی تھی۔ میرا بھی دوسری لڑکیوں کی طرح دل چاہتا تھا کہ کینٹین سے برگر، سموسے یا بریانی لے کر کھاؤں، لیکن کبھی بھی میں نے کینٹین کا رخ نہ کیا تھا۔ ہاں، کرن کبھی کبھار اپنے خرچے پر مجھے کھینچ کر کینٹین لے کر چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے امی سے ضد کی کہ میں اپنی سہیلی کی طرح نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ امی اس بات پر بری طرح برہم ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہارے ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن میں نے بھی ضد کر لی۔ یوں ناچار امی ابو نے مجھے اجازت دے دی۔ اب کرن نے مجھے اپنے ساتھ آفس میں لگوا دیا تھا، لیکن وہاں جا کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک بنگلہ سا تھا جس پر نہ جانے کون سا مارکیٹنگ کا کام ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ اور رجسٹر تھمایا اور اس پر مختلف نام لکھنے کو کہا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ کام مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ ساتھ ہی کرن جس طرح ان لوگوں کو اشارے کر رہی تھی وہ بھی بڑا عجیب لگا، لیکن تنخواہ اتنی اچھی بتائی تھی کہ میں روزانہ وہاں آنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یوں شام کے 4 بجے میں وہاں کام پر جاتی اور رات 7 بجے تک لوٹتی تھی۔ ابھی جاتے ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن کرن نے مجھے کہا کہ آج کام نہیں کرنا، بلکہ آج یہاں پر کام کرنے والے ایک ورکر کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس لیے سب عیش کریں گے اور کھانا انہی لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ میں بھی خوش ہو گئی ہوں۔ سب نے لذیذ کھانا کھایا، اس کے بعد کولڈ ڈرنک پلائی گئی۔ کولڈ ڈرنک کے نام پر وہ عجیب سا شربت تھا۔ جیسے جیسے میں وہ پیتی جا رہی تھی ویسے ویسے مجھ پر نشہ سا طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرے حواس ابھی پوری طرح نہیں سوئے تھے جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرا وجود بالکل منجمد ہو گیا تھا۔ ایسے لگتا جیسے نشے نے میرے وجود کو بالکل بے سہارا کر دیا ہے۔ میں لڑکھڑا کر کھڑی ہونا چاہتی تھی، لیکن میرے ہاتھ کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ جیسے ہی نشہ مندمل ہوا تو میں گھر واپس آ گئی، لیکن ایسے لگتا جیسے میرے ساتھ کچھ بہت عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ دوسرے دن میں کام پر ہی نہ گئی تھی، کیونکہ مجھے وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہ لگے تھے۔ دوسری طرف کرن، جو میری گہری سہیلی تھی، میں اس کے گھر سے بھی ناواقف تھی۔ شاید میری نوکری کا فیصلہ میری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ جب 3-4 دن میں کام پر ہی نہ گئی تو اگلے دن کرن مجھ سے ملنے آئی۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے غلط لوگوں میں پھنسا دیا ہے، اب میں کبھی بھی وہاں پر کام پر نہیں جاؤں گی۔
تو کرن کے چہرے پر ایک بے رحم مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی تمہیں کام پر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر تم خود بخود وہاں جانے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ تب اس نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں جو انہوں نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اتار لی تھیں۔ وہ انتہائی نازیبا تصاویر تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دوستی کی شکل میں مجھ سے دشمنوں جیسا کام لے گی۔ اب میں ہر دوسرے دن ان کی وجہ سے بلیک میل ہونے لگی۔ میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کرن نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس بنگلے پر نہ گئی تو وہ میری ساری تصویریں میرے گھر والوں کو دکھا دے گی۔ وہ پہلے ہی میری نوکری کرنے کے حق میں نہیں تھے، ایسے میں اگر وہ تصویریں ان کے سامنے آ جاتیں تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالتے۔ پھر اس دن اس کے مجبور کرنے پر میں وہاں جا پہنچی تھی، جہاں وہ پہلے سے ہی میرے لیے جال بچھا کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو میں نے ان کے شیطانی ارادے بھانپ لیے۔ یوں کسی طرح بھی میں اس بنگلے سے بھاگ نکلی۔ وہ لوگ ہاتھ سے نکلے شکار کو جاتا دیکھ کر بری طرح بپھر گئے تھے۔ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ مجھے بری طرح ہراساں کر رہے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی تھی۔ میرا گھر کہاں تھا اور میں خود کہاں تھی مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ بغیر سوچے سمجھے بس جہاں راستہ نظر آیا وہیں پر بھاگ نکلی۔ اس پورے علاقے سے میں انجان تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کب میں جنگل کی طرف نکل آئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس گھنے جنگل میں آ کر مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لوگ مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہاں پر میں تنہا کھڑی تھی، لیکن اب دوسری پریشانی منہ کھولے میری منتظر تھی، کیونکہ رات بہت گہری ہو گئی تھی اور میرے پاؤں میں نہ جانے پتھر لگا تھا یا پھر کوئی کانٹا جس کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں اس قدر اذیت میں تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ میرے حواس زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ یوں ہی پاؤں سے لنگڑاتے لنگڑاتے میں بہت آگے نکل آئی۔ بہت دور مجھے اس جنگل میں بنی ہوئی جھونپڑی نظر آئی تو میں وہاں جا پہنچی۔ جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر تو ایک درویش سا فقیر بیٹھا ہوا تھا، یہ شاید اس کی کٹیا تھی۔ مجھے یوں زخمی حالت میں دیکھ کر وہ اپنی اس جھونپڑی سے باہر آیا تھا، پھر کہنے لگا بیٹا تم یہاں کیسے؟ مجھے بہت پریشان حالت میں نظر آ رہی ہو، آؤ اندر آ جاؤ۔ اس وقت جنگل میں جنگلی جانوروں اور دوسری مخلوق کا راج ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ یوں میں اس کے ساتھ سمٹ کر اس جھونپڑی میں چلی آئی تھی۔ وہاں پر زمین پر ایک چٹائی بچھی تھی، ساتھ ہی ایک میلا سا بستر بھی رکھا تھا، لیکن اچانک ہی میری نظر سامنے وجود پر پڑی جو کہ وہاں پر گہری نیند میں تھا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ شکل سے ایک نوجوان نظر آتا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں یہ کوئی برا انسان نہ ہو، لیکن وہ فقیر جو بوڑھا نظر آتا تھا وہ بہت مہربان لگ رہا تھا۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا فکر مت کرو، یہ بھی تمہاری طرح کسی پریشانی میں گرفتار ہو کر آیا ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ میں ایک فقیر کے ساتھ ایک معالج بھی ہوں، جنگل کی ان جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں، چاہے وہ انسان ہوں یا پھر جنات۔ اس کی یہ خوفناک بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ کیا اس خوفناک جنگل میں جنات کا بسیرا ہے؟ میں یہ سوچ کر لرز رہی تھی۔ جیسے ہی رات مزید گہری ہوئی تو وہ بوڑھا درویش بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ اب میں اکیلی ہی اس جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی بستر میں دبکا وہ نوجوان اٹھا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہا، پھر ایک دم مسکرانے لگا۔ میں اسے یوں مسکراتا دیکھ کر خوفزدہ تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اس جھونپڑی سے نکل کر بھاگ جاؤں، لیکن باہر گھپ اندھیرا اور خوفناک جنگل تھا۔ وہ پوری رات مجھے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں سو بھی نہ سکی تھی۔ اس کوٹری میں دبکی بیٹھی رہی۔ صبح کا اجالا جیسے ہی پھیلا میں فوراً ہی درویش کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ گھر پہنچی تو قیامت میری منتظر تھی، کیونکہ امی ابو سمیت سارے بہن بھائی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں میں ایک گنہگار لڑکی تھی۔ ابو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اتنی آوارہ ہو جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر پوری رات تم کہاں تھی؟ اب میں بھلا انہیں اپنی صفائی کیسے دیتی؟ کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سب گھر والے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ امی کہنے لگی تم نے تو مجھے اپنی نگاہوں میں ہی گرا دیا ہے، کیونکہ تم پوری رات گھر نہ آئی تو محلے والوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی۔ وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ابو امی سے کہنے لگے کہ خبردار، آج کے بعد اگر اس نے گھر سے قدم باہر بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
آج کے بعد یہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کمرے میں بھاگ آئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اپنی اس آوارہ دوست کی باتوں میں آ کر میں نہ جانے اپنے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی، لیکن بس اپنے گھر والوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے میں ایک بار انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میرا وجود بالکل صاف ہے۔ اس سے پہلے کہ میں برباد ہوتی، خدا نے مجھے بچا لیا تھا، لیکن میری گواہی دینے کے لیے اس درویش اور اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ پوری رات میں نے اس کی جھونپڑی میں گزاری تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس خوفناک جنگل میں جاتی، اسی لیے اب میں چپ چاپ ایک بت کی طرح اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ کوئی بھی بہن بھائی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہاں، امی تھی جو تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی۔ یوں اپنے اکیلے کمرے میں رہ رہ کر میں نے اللہ سے لو لگا لی تھی، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتی اور سوچتی کہ نہ جانے خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز قرآن میں دل لگایا تو تھوڑا دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ میں ہر رات سجدے میں روتی اور دعا کرتی کہ کسی طرح امی ابو اور بہن بھائیوں کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ چھوٹی بہن نے بتایا کہ کس طرح محلے والے تمہارے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ تم ایک رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہو، نہ جانے کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہوگا۔ اپنے اوپر یہ الزام سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے کسی نوجوان لڑکی کا پوری رات گھر سے باہر رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب گھر میں کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ گھر سے باہر جانے کی تو اجازت ہی نہیں تھی۔ ایسے میں اچانک بڑی بہن کی شادی کا شور ہونے لگا۔ نہ جانے امی ابو نے ان کے سسرال والوں کو کیسے شادی کے لیے منایا تھا، کیونکہ ان تک بھی میرے گھر سے باہر رہنے کی بات پہنچ گئی تھی اور وہ شادی سے منع کر رہے تھے۔ لیکن اب جب شادی ہونے لگی تو امی ابو نے سختی سے مجھے کہا کہ تم اس شادی میں ہرگز شامل نہیں ہوگی، بلکہ اسی کمرے میں قید ہو کر اپنی زندگی گزارو گی۔ میں بھی ہر دنیاوی چیز سے منہ موڑ چکی تھی۔ میرا جائے نماز ہوتا اور میں ہوتی، میں پورا دن وہیں پر گزارتی۔ دل گھبراتا تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرتی تھی، رو رو کر اللہ سے دعا کرتی کہ کسی طرح میری زندگی پہلے کی طرح ہو جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ گھر میں خوب شور شرابہ ہنگامہ ہو رہا تھا، لیکن امی آتی اور چپ چاپ مجھے کھانا دے کر چلی جاتی۔ انہوں نے سارے خاندان والوں کو کہہ دیا تھا کہ میرا چپ چاپ نکاح کر دیا گیا ہے اور میں اپنے سسرال میں ہوں۔ یوں جھوٹ کا سہارا لے کر انہوں نے میری عزت رکھ لی تھی۔ سب کی نظروں سے چھپ کر میں اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا روشن دان ہی تھا۔ جس دن بہن کی بارات آنی تھی، میں نے اس روشن دان سے دیکھا جب بہت سے لوگ اس گھر میں جمع تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے آج میں اتنی پرائی ہو گئی تھی کہ سگی بہن کی شادی میں شرکت بھی نہ کر سکی۔ پھر میں نیچے اتری، پلٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دیوار پر ایک عجیب سا سایہ مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ تبھی اس سائے نے حرکت کی تو میں بری طرح چیخیں مارنے لگی، لیکن باہر اتنا شور تھا کہ میری چیخ اس شور میں دب گئی تھی۔ اچانک ہی دھواں سا بن کر کوئی کمرے میں گھومنے لگا۔ میں بالکل دیوار سے چپکی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اچانک ہی خوشبو کا ایک تیز جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کمرے کے دروازے پر ایک پردہ لگا تھا۔ اچانک ہی پردہ زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ میں بالکل خاموش تھی، جلدی سے واش روم میں وضو کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ ڈر اتنا لگ رہا تھا کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں چھایا گھپ اندھیرا، لیکن یہاں سے آتی ہوئی تیز خوشبو میرے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ میں تیز دروازہ بجا کر اسے کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آج یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن بھلا میری سننے والا تھا ہی کون؟ سارے گھر والے تو شادی کے جھمیلوں میں پھنسے تھے، انہیں میری بھلا پرواہ ہی کہاں تھی؟ ان کی نظروں میں میں ایک گنہگار لڑکی تھی۔ خوفزدہ سی کمرے میں کئی گھنٹے تک روتی رہی۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد کمرہ روشن ہوا تو قرآن شریف کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ میری سگی بہن رخصت ہو گئی تھی۔ میں خوف کے مارے ابو کے سامنے ہی نہ آتی تھی۔ جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتے تو امی کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت گھر کا کام نمٹا لیتی۔
اب میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ پہلے میں جو ایک لاپرواہ دین سے دور لڑکی تھی، اب اس کمرے کی تنہائی اور اپنوں کی بیگانگی نے مجھے 5 وقت کا نمازی اور دین سے لگاؤ رکھنے والی لڑکی بنا دیا تھا۔ اب بھی میں اسی کمرے میں رہتی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا اب میں وہاں اکیلی نہیں ہوتی ہوں، کوئی تھا جو مجھے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ میں نیند میں ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے آس پاس کوئی کھڑا ہو، جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں کسے اپنی پریشانی بتاتی، کیونکہ اس واقعے کے بعد کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ امی بھی ابو کی وجہ سے میرے پاس نہیں آتی تھی۔ میں جب بھی نماز پڑھتی تو نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور کرتی کہ کسی طرح وہ درویش اس گھر تک پہنچ جائے، اور پھر میں اسی سے کہوں گی کہ وہ میری پاکیزگی کی سچائی اپنی زبان سے بتائے کہ کس طرح میں نے وہ پوری رات اس کے ساتھ اس جھونپڑی میں گزاری تھی۔ جس طرح گھر والے مجھے غلط سمجھتے ہیں، میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب چھوٹی بہن امی سے کہہ رہی تھی کہ اس گلی میں جو کرائے کا گھر ہے وہاں پر نئے کرائے دار آئے ہیں، لیکن اگلے ہی دن میرے ہوش اڑ گئے جب امی نے مجھے بتایا کہ اس گلی میں آنے والے نئے کرائے داروں نے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے۔ میں حیران تھی کہ اجنبی لوگ بھلا میرا رشتہ کیوں مانگیں گے؟ انہوں نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر ابو کہنے لگے وہ اجنبی ہیں، انہیں اس کی سچائی کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ صبا کا رشتہ اس گھر میں طے کر دیتا ہوں، تاکہ 4 آدمیوں کی موجودگی میں خاموشی سے اس کا نکاح کر کے ان کے ساتھ رخصت کر دوں۔ میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں چاہتا، ویسے بھی ہم نے تو سارے خاندان کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اس کی شادی کر دی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح لرز رہے تھے۔ میں امی ابو کو کیسے یقین دلاتی کہ اب میں وہ لڑکی نہیں رہی تھی، لیکن وہ میری شادی اجنبیوں کے درمیان کرنے کو تیار تھے۔ پھر اگلے ہی جمعے کو خاموشی سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں اس اجنبی کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ پھر حیران ہو گئی جب آدھی رات کو اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں سوائے اس نوجوان کے کوئی اور بھی نہ تھا۔ میں نے تو ابھی تک اس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اچانک ہی ہلکی سی روشنی میں میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ درویش کی جھونپڑی میں نظر آنے والا وہی نوجوان تھا جو پوری رات مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ تو کیا یہ میرا پیچھا کرتے کرتے اس گلی تک پہنچ گیا تھا؟ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے نکاح کیا ہے؟ میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں ایک بار امی ابو سے ملنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ نوجوان میری پاکیزگی کی گواہی ان کے سامنے دے کر جائے، لیکن اس نے مجھے ایسا موقع ہی نہ دیا بلکہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اب میں اس کے ساتھ دلہن بنی لال جوڑے میں ملبوس پیدل چلی جا رہی تھی۔ پوری رات کو مجھے لے کر چلتا چلتا وہ اس گھنے جنگل میں پہنچ گیا تھا جہاں پر پہلے سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے۔ پھر اس نے ایک ویران کھنڈر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا آج سے یہی ہمارا گھر ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، اور میرے گھر والوں نے تو مجھے کسی بوجھ کی طرح اپنے کندھے سے اتار کر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ میں گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ گھنا جنگل اور ویران سا کھنڈر ہے، یہاں پر تو میں ہرگز نہیں رہ سکوں گی۔ پھر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم اس کھنڈر میں نہیں رہو گی بلکہ اس کھنڈر کے نیچے ہمارا محل ہے، تم آج سے وہاں کی ملکہ ہو۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی تم کون ہو؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا میں ایک جن زادہ ہوں اور شہنشاہ جنات کا بیٹا بھی۔ اس پورے جنگل میں رہنے والے جنات میرے باپ کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایک آدم زادی سے عشق کرنے لگا ہوں تو انہوں نے مجھے تم سے شادی کرنے کی اجازت دے دی، یوں میں تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے والا وہ جن زادہ اس وقت میرے گھر والوں کی نظروں میں دھول جھونک کر مجھے اپنے ساتھ اس گھنے جنگل میں لے آیا ہے۔ میں اب زار و قطار رونے لگی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگا پریشان مت ہو، جب تم میرا محل دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، وہ بہت خوبصورت ہے، تم وہاں ملکہ بن کر راج کرو گی۔
لیکن میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ انسانی روپ میں آنے والا جن ذات مجھے بیاہ کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اب وہ میرا ہاتھ تھامتا مجھے اس کھنڈر کے تہخانے میں لے گیا۔ حیرت سے میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت محل تھا۔ وہاں پر اس کے جیسے ہی جنزادے اور جنزادیاں پورے محل میں گھوم پھر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھ پر پھولوں کی برسات کر دی جیسے میرا استقبال کر رہے ہوں۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا یہ سب میرے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ تبھی شہنشاہ جنات سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، آج سے تم اس محل کی ملکہ ہو، کیونکہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس کی شادی میں نے ایک آدم زادی سے اس کی خواہش کے مطابق کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب سے تم ہمارے محل کے فیصلے کرو گی، کیونکہ آدم زادیاں بہت عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں، اور میرے بیٹے نے کہا تھا کہ تم بہت زیادہ نمازی، پرہیزگار اور نیک لڑکی ہو۔ میں بالکل خاموش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکنے والا معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کب صبح ہوتی ہے اور کب رات، کیونکہ اس محل میں مجھے دن رات کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہاں پر رہنے والے سارے جنات بہت خوش رہتے تھے، لیکن میں ہر وقت اداس رہتی۔ میں کسی طرح سے بھی اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی تھی۔ ان جنات کے ساتھ رہنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر میرا اداس چہرہ دیکھ کر وہ جنزادہ کہنے لگا، اگر تم یہاں خوش نہیں ہو، تمہیں میں انسانوں کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں، لیکن تمہیں کبھی کبھار اس محل میں ضرور آنا پڑے گا، کیونکہ سال میں ایک دفعہ یہاں پر بہت بڑی محفل ہوتی ہے جس میں سارے جنزادے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ میں بھی تمہیں اس محل میں لے کر آؤں گا، لیکن دنیا میں بھی میں تمہارے ساتھ وہیں پر رہوں گا، وہ بھی انسانی روپ میں۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ مجھے اس کی اس بات نے خوشی دی تھی۔ یوں میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب وہ مجھے لے کر واپس انسانوں کی دنیا میں چلا گیا تھا۔ ہم نے ایک بالکل غیر علاقے میں گھر لیا اور وہاں پر رہنے لگے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا شوہر ایک جنزادہ ہے جو انسانی روپ میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ جنات کے محل میں ہر وقت بن سور کر زیورات سے لدی بھدی خوبصورت ملبوسات پہن کر رہتی تھی، لیکن یہاں آ کر میں نے عام لڑکیوں کی طرح حلیہ بنا لیا تھا، لیکن میں زیادہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ جنزادے نے مجھے دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب میں ایک عیش بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی، کسی طرح بھی کر کے انہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت دے کر میں اپنے دل پر بڑا بوجھ دور کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر آ کر بھی میں اداس رہنے لگی تو جنزادے کو میں نے اپنے دل کی ساری بات بتا دی اور کہا کہ میں کسی طرح اس درویش کے ذریعے اپنے ماں باپ کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ کام اتنا مشکل نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ درویش پہلے بھی میرا علاج کر چکا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گیا تھا جہاں جنزاد معالج میرا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں انسانوں کی دنیا میں آیا اور اس درویش سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے اپنا علاج کروا کر واپس اس محل میں چلا گیا تھا۔ پھر نہ جانے جنزادے نے ایسا کیا کیا کہ امی ابو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھر تک آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر معاف کر دیا اور کہنے لگے کہ 3-4 دن پہلے ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا تھا، اس نے تمہارا نام لیا اور کہنے لگا وہ بچی بہت نیک فطرت اور اللہ والی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے اسے پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگا وہ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ بظاہر وہ گناہ کے دلدل میں پھنسنے والی تھی، لیکن اللہ کی طاقتوں نے اسے برے کاموں سے بچا لیا اور اب وہ بہت نیک اور اللہ والی بن چکی ہے۔ اور یہ بات سچ تھی کہ جب سے مجھ سے اپنی زندگی کی وہ خطرناک غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے آپ کو بہت بدل ڈالا تھا۔ پھر امی کہنے لگیں کہ بیٹا، ہم نے ایک انجان شخص سے تمہاری شادی کر دی، کیا تم خوش تو ہو نا؟ میں انہیں کیا کہتی کہ وہ انجان شخص تو انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جو یہاں سے دور جنگل میں بنے ہوئے کھنڈر کے تہ خانے کے نیچے اپنے محل میں رہتا ہے۔ اب وہ میری خواہش پر انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگا ہے۔ امی ابو کے آتے ہی وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس پر شبہ نہ ہو جائے۔ پھر 2 مہینے ایسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ میں اس نئے علاقے میں آنے کے بعد نہ کسی کے گھر آتی جاتی تھی اور نہ ہی چاہتی کہ کوئی میرے گھر آئے اور مجھ سے عجیب و غریب سوالات کرے۔ لیکن ایک دن پڑوسن آ کر کہنے لگی تمہارا شوہر بڑا عجیب ہے، نہ تو گھر سے باہر نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ جاتا ہوا۔
تو کیا وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتا ہے؟ میں کہنے لگی نہیں خالہ، ایسی بات نہیں، وہ دن میں نہیں بلکہ رات کے وقت کام کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی۔ میں شدید الجھن محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ان سے کہہ دوں کہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائیں، لیکن 2 دن بعد امی آئیں اور کہنے لگی تمہاری سب سے چھوٹی بہن اور ایک بھائی کی شادی ہے، تمہیں بھی ضرور شرکت کرنی ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ تو دعوت دے کر چلی گئیں، لیکن میں اپنے جن زادے شوہر کے ساتھ اس شادی میں کیسے جاتی؟ اگر کوئی بھی اسے پہچان لیتا تو وہ شدید پریشانی میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ پھر اس رات وہ کہنے لگا تم جب شادی میں جاؤ گی تو وہاں پر ساری عورتوں سے زیادہ حسین دکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے محل میں گیا اور اگلے دن جب آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت لباس اور زیورات سے بھرا ہوا ایک بڑا سا باکس تھا، جس میں سونے چاندی اور ہیروں کے زیورات بھرے پڑے تھے۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوگا جو میرے اصل چہرے کو پہچان لے گا۔ یوں میں جب بن سور کر شادی میں پہنچی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے خوبصورت سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی لباس کو دیکھ کر سب لوگ حیرت سے دنگ رہ گئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، وہ جو میری قسمت پر فخر سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت قسمت والی ہے، دیکھو تو صحیح سونے چاندی اور مال و دولت میں کھیل رہی ہے۔ تو میں ان کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ کیسے بتاتی کہ جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں؟ میں ایک جن زادے کی بیوی ہوں جو کبھی بھی عام انسان کی طرح نہیں دکھ سکتا۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی۔ مجھے گھر والوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا اس کے بعد دل ہی نہ چاہتا کہ میں زیادہ دیر ان کے بیچ میں رہوں۔ میں تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جن زادہ کہنے لگا آج ہمیں محل میں جانا ہوگا، کیونکہ آج رات کو محفل ہوگی جس کا سال بھر سارے جنات کو انتظار رہتا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس طرح میرے کہنے پر وہ انسانوں کی دنیا میں آ کر میرے ساتھ رہ رہا تھا، اسی طرح میں بھی اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ یوں اس رات چپ چاپ ہم دونوں اس گھر سے نکلے اور اسی جنگل میں پہنچ گئے۔ ابھی آدھے جنگل میں ہی پہنچے تھے کہ اچانک میرے پاؤں میں کانٹا چبھا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ جنزادہ یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا پاس ہی اسی درویش کی جھونپڑی ہے جہاں سے میں نے اپنا علاج کروایا تھا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا محل میں جانا ضروری ہے کیونکہ وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ جنزادہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس جھونپڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ میں اس کی بات پر راضی تھی۔ یوں وہ مجھے اسی جھونپڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ درویش مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھا اور باریش شخص نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے گلے میں پڑے ہوئے زیورات دیکھے تو کہنے لگا میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ کیا یہ زیورات تمہیں کسی جنات نے دیے ہیں؟ میں ان کی بات پر چونک گئی، حیران ہو گئی کہ انہیں ان باتوں کا کیسے علم۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں تمہاری سوچ پڑھ سکتا ہوں، ایسے کئی زیورات میرے پاس بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس جھونپڑی میں رہنا پسند ہے۔ یہ دیکھو۔ وہ ایک پوٹلی اٹھا کر لایا اور اس نے لال رنگ کی وہ پوٹلی میرے سامنے کھول دی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ساری زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اسی طرح کے زیورات تھے جس طرح کے میں نے جن زادے کے دیے ہوئے زیورات پہن رکھے تھے۔ پھر میں ان کے سامنے رونے لگی اور کہا درویش بابا، آپ کے جھونپڑی میں آنے کی وجہ سے میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایک وہ مصیبت جو میری بربادی کے نام پر مجھ پر آئی تھی اور میرے گھر والوں کی نظروں میں مجھے گرا کر چلی گئی۔ دوسری اس رات جو جنزاد تمہاری جھونپڑی میں بیٹھا تھا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ وہ کئی دن تک مجھ پر حاوی رہا۔ اس کے بعد وہ انسانی روپ میں آ کر میرے گھر والوں سے مجھے مانگ کر لے گیا۔ آج میں اس کی بیوی ہوں۔ اس نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے آج بھی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ درویش بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ وہ جنزادہ بہت نیک فطرت طبیعت کا مالک ہے، وہ کبھی بھی کسی انسانی لڑکی پر نگاہ نہیں ٹکائے گا، لیکن تمہاری زبان سے یہ بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس جنزادے سے تمہاری جان چھڑوا سکتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی بابا آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے کسی مشکل میں پھنسیں۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا
میری عمر 70 برس ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 50 برس اس جنگل میں گزارے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس جنگل میں سوائے جنات اور جنگلی جانوروں کے اور کوئی سی بھی مخلوق آباد نہیں ہے، اور میرا جنات کے ساتھ پچھلے 50 سالوں سے رہنا سہنا ہے۔ میں انہیں ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں کہ کون انسان ہے اور کون جن ذات۔ اس جنگل میں موجود ہر ایک جڑی بوٹی سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ کس جڑی بوٹی سے کس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ تمہارا پاؤں زخمی ہے، لیکن میں اس پر ایک ایسی جڑی بوٹی لگاؤں گا جس سے یہ آج کی رات میں بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور بالکل درد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسی ہی جڑی بوٹیوں کا علاج کر کے میں شہنشاہ جنات کی نظروں میں ایک خاص مقام رکھتا ہوں۔ اگر تم اس جن ذات سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو تو میں اس کے سامنے جا کر تمہاری سفارش کروں گا۔ یوں میری بات مان کر وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ میں اب خاموش تھی، سوچنے لگی کہ درویش بابا جو بھی بات کہہ رہا ہے اسے میں دل سے کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اگر یہ میرا ساتھ دے رہا ہے تو مجھے ایک موقع اپنی زندگی کو ضرور دینا چاہیے۔ یوں ہی سوچ کر میں نے اس درویش سے کہہ دیا کہ میں سچ میں اس جن ذات سے اپنی جان چھڑوا کر انسانوں کی طرح عام زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ میں نے فیصلہ درست کیا تھا یا نہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ایک بار ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی جس طرح عام لڑکیاں اپنی شادی کر کے گزارتی ہیں۔ یوں درویش نے میری بات مانی اور دوسری صبح وہ مجھے لے کر اسی شہنشاہ جنات کے محل میں پہنچ گیا جہاں جن زادہ میرا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر خوشی آئی تھی، لیکن میں نے منہ موڑ لیا کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا پیچھا چھڑوانے آئی تھی۔ شہنشاہ جنات کے ارد گرد سارے جنزادے اور جنزادیاں موجود تھیں۔ شہنشاہ جنات نے بڑے خوش ہو کر اس درویش کا استقبال کیا تھا۔ درویش نے ناراضگی سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اس دن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی انسانوں کی دنیا میں نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اپنے جن زادوں کو اس بات کی اجازت دو گے، لیکن تمہارے بیٹے نے ایک آدم زادی سے عشق کر کے اس سے شادی کر لی اور اس بات کی خبر مجھے نہ ہوئی۔ شہنشاہ جنات گھبرا گیا، کہنے لگا، بابا جی یہ لڑکی تو اپنی مرضی اور خوشی سے میرے بیٹے جنزاد کے ساتھ اس محل میں آئی تھی، لیکن درویش اپنی بات پر اڑا رہا۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے آزادی دے دو، اب یہ انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتی ہے۔ جنزادہ بہت حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دوں گی۔ پھر شہنشاہ جنات مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی، کیا تم واقعی ہی میرے بیٹے سے آزادی چاہتی ہو؟ میں اسے کسی نہ کسی طرح اس محل میں روک لوں گا، لیکن تم اپنی مرضی اور خوشی سے میرے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں، میں عام لڑکی کی طرح انسانوں میں رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اب میں مزید اس جنزادے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یوں درویش کے کہنے پر شہنشاہ جنات نے مجھے اس محل سے جانے کی اجازت دے دی۔ میں بہت خوش تھی۔ جب میں اس محل سے واپس انسانوں کی دنیا میں آنے لگی تو جنزادے نے میرا راستہ روکا، پھر کہنے لگا، یوں خالی ہاتھ جاؤ گی تو کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا، اس لیے اپنے حصے کے یہ سارے زیورات لے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کی اس محبت پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ سارے زیورات اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ درویش نے کہا، اب تم خوش ہو؟ میں کہنے لگی، شکریہ بابا جی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اب میں واپس اسی گھر میں آ کر رہنے لگی جہاں پر میں اس جنزادے کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں ساری عمر بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ پھر جہاں دل چاہتا میں وہاں گھومنے پھرنے چلی جاتی، لیکن جب میں اکیلی گھر سے نکلتی تو میں نے دیکھا آوارہ لوگ میرا پیچھا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب میں حیران ہوئی، کیا واقعی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل اکیلی جوان لڑکی ہوں؟ اب تو میں بری طرح سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس گھر میں جنزادے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کبھی کسی سے خوف محسوس نہ ہوا تھا، لیکن اب گھر میں اکیلا پن اور تنہائی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر ہی جاتا تھا، لیکن رات گزارنا بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اکیلا رہنے سے اچھا ہے میں امی ابو کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ لوگ اب ضرور مجھے قبول کر لیں گے، ویسے بھی انہوں نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ یہی سوچ کر میں خوشی خوشی اپنے میکے چلی گئی۔ امی نے سب سے پہلے میرے شوہر کے بارے میں ہی سوال کیا تھا۔ میں اس سوال پر جزبز ہو گئی۔ انہیں کیا جواب دیتی کہ اس جنزادے کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں۔ پھر میں اپنے امی ابو کے گھر رہنے لگی، لیکن میں نے دیکھا دونوں بھابھیوں کے چہرے پر سخت بیزاری تھی، وہ یہاں میرے آنے سے خوش نہیں تھیں۔
جب کئی دن گزر گئے تو امی ابو کو فکر ہونے لگی کہ ہمیشہ کے لیے میں ان کے گھر پر رہنے کیوں آ گئی ہوں۔ ایک دن امی نے اس بارے میں تفتیش کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ ناراض ہو کر میں فوراً اپنے اسی گھر میں واپس لوٹ آئی جس میں پہلے اس جنزادے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ یہاں آ کر سب کو خبر ہو گئی کہ میں اکیلی تنے تنہا اس گھر میں رہتی ہوں اور اپنے شوہر کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن گھر میں اکیلی تھی، رات ہوئی تو مجھے خوف سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی جب اچانک کودنے کی تیز آواز آئی۔ شاید کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تو اچانک ہی کسی نے دروازے کو دھکیل دیا تھا۔ 2 نقاب پوش لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں بندوق بھی تھی۔ انہوں نے وہ بندوق میرے سر پر رکھ دی اور اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے، اچانک ہی پورے کمرے میں ایک دہشتناک آواز آئی تھی۔ کمرے میں چھائے گھپ اندھیرے میں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں روشنی چمکی اور ایک لمبا چوڑا سایہ دیوار پر دکھائی دیا۔ دونوں ڈاکو نما نقاب پوش آدمی شدید خوفزدہ تھے۔ کسی نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے انہیں دبوچ لیا تھا۔ وہ لوگ خوف سے چیخیں مار رہے تھے۔ دونوں چیختے ہوئے کہنے لگے، اس گھر میں 2 جنات ہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کمرے میں روشنی چمکی۔ وہ دونوں ڈاکو سرپٹ بھاگ گئے تھے۔ شکر تھا کہ میری عزت محفوظ رہی۔ میں حیران رہ گئی جب محلے پڑوس کا کوئی بھی آدمی مجھے بچانے نہیں آیا تھا، حالانکہ اتنی تیز آواز پر سب کو ہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج تو میں پریشانی اور خوف سے رونے لگی تھی۔ اچانک ہی کسی کی تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تو میں نے سر اٹھایا۔ سامنے دیو قامت وہی جن زیادہ تھا جو ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے آج ان لوگوں سے بچایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، بھلے ہی تم اس محل سے اس دنیا میں آ گئی ہو لیکن میں ساری عمر تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ میں اس کی بات پر شرمندہ تھی۔ وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں سوچنے لگی کہ شاید میں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا کہ میں اکیلی تنہا اس دنیا میں زندگی گزار لوں گی۔ پہلے بھی کچھ غلط انسانوں نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کو داغ لگا دیا تھا۔ اب پھر میں اس بھری جوانی میں اپنی زندگی تنہا نہیں گزار سکتی تھی۔ اب دن رات میں اس جنزادے کو یاد کرتی کہ وہ کسی طرح میرے سامنے آ جائے، لیکن اکیلی اس گھر میں تنے تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن روتے روتے میں اسی جنگل میں جا پہنچی۔ میری حالت کسی بھکارن کی طرح ہو گئی تھی۔ تنہائی اور پریشانیوں نے مجھے اس قدر گھیرا کہ میں واپس اپنی امی ابو کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اس گھر میں اکیلی رہ پا رہی تھی۔ اسی لیے اس جنگل میں جا پہنچی جہاں پر وہی بوڑھا درویش رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ کیا تم اسی جنزادے کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، وہ ایک نیک جنات ہے۔ جس طرح وہ تم سے متاثر ہو گیا تھا اسی طرح تم بھی اس کی نیک فطرت سے متاثر ہو چکی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے فیصلے پر ایک دن پریشان اور دکھی ہوگی۔ پھر میں پریشانی سے کہنے لگی، کیا وہ جن زیادہ مجھے قبول کر لے گا؟ تو وہ درویش کہنے لگا، وہ تمہارا عاشق ہے، ابھی سے نہیں پہلے دن سے جب سے اس نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ محل سے آنے کے بعد تم اکیلی اس دنیا میں رہ رہی تھی تو تمہاری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جن زیادہ ہر پل تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کئی دفعہ اس نے تمہارے سامنے آئے بغیر تمہاری مدد بھی کی ہے اور ابھی بھی وہی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجھے تو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، وہ نیک جن زیادہ ہے، اس لیے وہ کسی کو نہیں ستاتے ہیں، بلکہ اگر تمہاری خوشی اور رضامندی ہوگی تبھی وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تبھی میں نے اپنے دل کی بات اس درویش سے کہی کہ میں ایک بار اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچانک ہی سامنے موجود دیوار پر بنا ایک سایہ عجیب انداز میں ہلا تھا۔ میں چونک گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے اس سائے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سایہ اچانک لمبا ہوتا گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جن زادے کے روپ میں ڈھل گیا۔ جن زادہ کہنے لگا، اگر تم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہو تو میں وہاں تمہاری حفاظت کروں گا، کہو تو میں تمہیں وہیں لے کر چلتا ہوں۔ لیکن میں نے اب صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں اسی محل میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، وہاں پر میں محفوظ ہوں۔
میں نے انسانوں کے روپ بھی دیکھ لیے ہیں اور جنات کے بھی۔ میرا جب بھی پالا پڑا بہت برے انسانوں سے پڑا ہے جنہوں نے اپنے رویوں سے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی لیے میں اس محل میں جانا چاہتی ہوں، سارے خدشوں اور پریشانیوں سے دور، آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار کر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جنزادے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یوں اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے واپس اس محل میں لے آیا تھا۔ میں نے جاتے جاتے درویش کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا۔ آج میں اسی محل میں بڑی شان سے ملکہ بن کر راج کر رہی ہوں۔ جب کبھی دل چاہتا ہے میں انسانوں کی دنیا میں آ جاتی ہوں، امی ابو سے ملاقات کرتی ہوں اور واپس اسی محل میں آ کر اپنی باقی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اب اور کسی پریشانی کی گنجائش نہیں بچتی۔ بہت سے الزامات کا میں نے سامنا کیا ہے، اسی لیے اب میں مزید اپنی زندگی کو ویران اور اداس نہیں بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک عرصہ ایک بند کمرے میں گزارا ہے۔ وہ دن بھی تھے جب میں کمرے سے جھانک کر باہر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ انسانوں نے تو میرا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ماں باپ نے شادی بھی بغیر سوچے سمجھے ایک اجنبی کے ساتھ کر دی، اس کی حقیقت جانے بنا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے جو صرف مجھ سے عشق کرنے کی وجہ سے انسان بن کر اس دنیا میں آیا تھا۔ آج بھی درویش مجھ سے ملاقات کرنے اس محل میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس نے کئی دفعہ میری مدد کی ہے، وہ میرا محسن تھا، ہے اور رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔